دراصل یہ جن کو انٹلیکچوئل نیڈز کہا جاتا ہے، جیسے یہ اسٹیم نیڈز ہیں، انسان کی سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ ہے، انسان کی ٹرانسینڈنس کی نیڈز ہیں، یہ یا موٹیوز ہیں، جو یہ دراصل انسان کے یہ اسپریچول موٹیوز ہیں کہ یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ ان لوگوں کا مسلک ہے جو اپنے آپ سے آگاہ ہیں، اپنے مقام، وہی از قدر خود ہوشیار باش، اپنی قدر جانتے ہیں کیا ہے. جس کو اپنی وہ قدر معلوم ہو جاتی ہے وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو پھر تو یہ سیلف ریکگنیشن پازیٹیو رہے گا اس سینس میں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جو کچھ وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں ریکگنیشن اللہ سے چاہیے. وہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت سے رکھا تھا وہ شے تھی، تو اس سے غافل ہونا اپنے اصل مقام اور مرتبے سے غافل ہونا. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ تصوف کو جو لوگ برا جانتے ہیں وہ اس معنی میں کہ یہ دنیا سے غافل کر دیتے ہیں، سوسائٹی سے بیگانہ کر دیتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے افیون ہے جو بادشاہوں کا غلام بنا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ایک طویل وقفے کے بعد ہم اپنے اس پروگرام میں تذکرہ اور تبصرہ کی اس جو تزکیہ سیریز ہم کر رہے تھے اس میں ہم حاضر ہوئے ہیں. بہت سی کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکے پروگرام. آج دوبارہ ہم جو ریمیننگ ایپیسوڈز ہیں ان کو آج آغاز کر رہے ہیں. اب تک ہم 14 ایپیسوڈز کر چکے ہیں اس سیریز کی، اور اس میں ہم پہلے 8 ایپیسوڈز جو تھیں ہماری وہ تجزیہ سے متعلق تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آنورڈ جو ہے وہ ہم تزکیہ سیریز اب کر رہے ہیں ہم، کہ جو بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے موٹیوز رکھے ہیں وہ ان کو انسان جو ہے وہ جس پرپز کے لیے رکھے ہیں، اگر ان پرپزز کے لیے اس کو چینلائز کر لے ان پرپز کے ساتھ، تو یہی اصل میں مقصود ہے تزکیے کا. تو اس سیریز میں اس سلسلے میں ہم اب تک جو انسان کی جو ایگزسٹینشل نیڈز ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں. جو بایولوجیکل نیڈز ہیں، جو سیکیورٹی نیڈز ہیں انسان کے، اور جو سوشل نیڈز ہیں، وہ ساری ہم ان کا تزکیہ کے پرسپیکٹیو سے ہم ان کو ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم نے جو ہے انسان کی ایک جو یہ جو ایگزسٹینشل لیول ہے انسان کا، زندگی کا یا اس کے وجود کا، اس سے جو اوپر کی جو ہائر لیول کی نیڈز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے. ہم اپنی جو ایپیسوڈ 7 اور ایپیسوڈ 8 ہے اس کے اندر ہم ہم نے ڈیبیٹ تھوڑی سی زیادہ ایلیبوریٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا تھا. وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے اس کی جہاں ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ اس کی 2 قسم کی لیولز کی نیڈز ہیں. ایک اس کی بایولوجیکل نیڈز ہیں، اس کی مٹیریل نیڈز ہیں، اور دوسری اس کی انٹلیکچوئل نیڈز ہیں. تو ہم نے وہاں پر بڑی تفصیل سے خالد صاحب نے آپ کے سامنے چیزیں کھول کر بیان کی ہیں، سمجھایا کہ انسان کے اصل میں وجود جو ہے اس کے وہ 2 جہتیں ہیں اس کی. ایک اس کی روحانی وجود ہے اس کا، اور ایک اس کا جسمانی وجود ہے. یہ تو کچھ نیڈز جو ہیں وہ جو ایگزسٹینشل نیڈز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ساری انسان کے جسمانی وجود سے متعلق ہیں، اور جو انسان کی جن نیڈز کو ماڈرن سائیکالوجی انٹلیکچوئل نیڈز کہتی ہے وہ دراصل انسان کی اسپریچول نیڈز ہیں. چونکہ ماڈرن سائیکالوجی کی وہاں پر ہم نے لیمیٹیشنز کو بھی ڈسکس کیا کہ اس کا تعلق چونکہ سائنٹیفک ڈسپلن میں اس نے اپنے آپ کو پلیس کر دیا ہے، تو اب وہ جو حواس خمسہ جو ہے اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں اس کے اندر یہ انہوں نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا. لہٰذا روح کیا چیز ہوتی ہے وہ اس کی ڈومین میں ہی نہیں آتی. تو پھر اب روح کی کچھ امپلسز تو ہوں گی، انسان کے اندر کچھ پریشرز تو بلڈ ہوتے ہیں. اب انسان جب ماڈرن سائیکالوجی میں اپنے روح کو نکال دیا باہر، تو اب وہ جو امپلسز انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے پلیس تو کرنا تھا، یا کہیں نہ کہیں اس کو سمبلائز تو کرنا تھا یا ریلیٹ کرنا تھا. تو وہ خالد صاحب نے سمجھایا کہ پھر جب آپ روح کو نکال دیں گے تو پھر وہ جو امپلسز اسپریچول آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں تو ان کو پھر آپ کی مجبوری تھی ہے کہ آپ ان کو انٹلیکچوئل نیڈز انسان کی کہہ دیں کہ یہ اس کی انٹلیکچوئل نیڈز ہیں. تو ہم نے اس بڑی تفصیل کے ساتھ اس جہت کو ڈسکس کیا تھا کہ دراصل یہ جن کو انٹلیکچوئل نیڈز کہا جاتا ہے، جیسے یہ اسٹیم نیڈز ہیں، انسان کی سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ ہے، انسان کی ٹرانسینڈنس کی نیڈز ہیں، یہ یا موٹیوز ہیں، جو یہ دراصل انسان کے یہ اسپریچول موٹیوز ہیں. تو وہاں پر ہم جو تجزیہ کے اینگل سے ہم نے جو اسٹیم نیڈز ہیں اور جو سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ ہے ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ انسان کے اندر جو موٹیوز رکھے گئے ہیں، جب ان سے انسان چونکہ ہر موٹیو کسی نہ کسی پرپز کے تحت رکھا گیا ہے، تو جب انسان پرپز سے ڈیویشن کرتا ہے تو پھر اس کی جو اسٹیم نیڈز ہیں یہ کدھر چلی جاتی ہے انسان کو لے کر. وہ ہم نے ساری ڈیبیٹ کی، نارسزم کی ڈیبیٹ بھی کی، ہم نے اس کے اندر اس کی جو سوشل اینگلز تھے اس کی خرابی کے، فساد کے،
کہ جب انسان کے اندر خود پرستی آ جاتی ہے تو اس کے اندر پھر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی انفرادی سطح پر بھی اور اس کی اجتماعی سطح پر بھی. تو آج جو ہے ہم یہ جو اسٹیم نیڈس ہیں انسان کی، اس کو ہم تزکیہ کے اینگل سے دیکھیں گے کہ اس کا پرپس جو ہے انسان کے اندر جو رکھا گیا ہے، یہ موٹیو یہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کی صحیح جہت کیا ہے، اور اس کے ساتھ تزکیہ کے اینگل سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی چینلائزیشن ہو، اس کی جو عملی صورتیں ہو سکتی ہیں، شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ کیا ہو سکتی ہیں، کہ کہاں ان کو کس طرح سے اس موٹیو کو انسان کو چینلائز کرنا چاہیے اپنی پرسنالٹی کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر اور اپنی سوسائٹی کے اندر. میں اب مزید اس کے آگے تمہید جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اب میں اس وقت جو ہے وہ عزیز ضائع کروں، اور ہم چلتے ہیں خالد صاحب کی طرف. تو خالد صاحب، یہ میں نے ایک تمہید، چونکہ کافی دنوں کے ساتھ بعد ہم نے یہ آج کرنے گئے ہیں پروگرام، تو میں نے کہا ایک ہولسٹک پکچر دوبارہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر دوں. تو میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، وہ ہے انسان کی جو اسٹیم نیڈس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو موٹیو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے اپنی ریکگنیشن کا، کہ انسان اپنی ریکگنیشن چاہتا ہے. یہ جو انسان کی ریکگنیشن کی، اس کی ساری ڈیویشنز جو تھیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ جو خود پسندی ہے، میں ایک تھوڑی سی اس مزید بھی تصحیح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی ایپیسوڈ میں جو ہے نا وہ دو چیزوں کو کنفیوز کرتا رہا. وہ تھا نارسزم جو تھا، اس کو میں اس کے لیے خود پسندی کا لفظ استعمال کرتا رہا. تو میں بعد میں میرے ذہن میں آیا یہ خیال کہ اس کے لیے زیادہ جو ایکوریٹ لفظ ہو سکتا ہے وہ خود پرستی ہو سکتا ہے ایک نارسسٹ کے لیے، جس کو نرگسیت پسند کہتے ہیں. کیونکہ خود پسندی بہرحال اس سے نیچے کے لیول کی ایک چیز ہے، اور وہ کسی حد تک ڈیزائرڈ بھی ہے. تو وہ آپ آج اس پر ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ کہ وہ کیا جہت ہو سکتی ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو خود پسندی ہے انسان کے اندر، یا جو کہنا کہ جو سیلف ریکگنیشن انسان چاہتا ہے، یہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اصل میں ریکگنیشن کسے چاہیے؟ اس جسم کو تو نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی ساری نیڈس پوری ہو رہی ہیں. تو ریکگنیشن اصل میں وہ جو امپلس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ روح ہے، کیونکہ اس کو ریکگنیشن نہیں مل رہی. تو پریشر اصل میں وہ اس کا ہوتا ہے. تو ہم چونکہ روح کا انکار کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کو جا کے پلیس کر دیتے ہیں انٹلیکٹ کے ساتھ انسان کی. تو یہ جو ریکگنیشن ہے روح کی انسان کی، جو انسان چاہتا ہے، جو رسپیکٹ چاہتا ہے انسان، یہ کس حد تک ٹھیک ہے، کس دائرے میں یہ رہے تو یہ ٹھیک ہے، اور اس سے کیا اس کی عملی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے، اگر انسان اس دائرے کے اندر، یا کہہ لیں کہ صحیح پرسپیکٹو میں اگر چیزوں کو انسان رکھے، تو اس کے ساتھ پھر کیا کیا چیزیں اور سامنے کھل کر آتی ہیں انسان کی شخصیت میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ تصور کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو اپنی پہچان ہے اور آگہی ہے، اس کے بارے میں ایک تصور ہمارے ہاں پہلے سے یہ پایا جاتا ہے کہ یہ اپنی خود ہی مٹا دو، میں مار دو، جو میں کرتا ہے وہ بکری کی طرح ذبح ہو جاتا ہے. اس طرح کی اس کی، اور تزکیے کا کمال یہی سمجھا گیا کہ اپنی میں ختم کر دو. یہ باقاعدہ ہمارے ہاں فلاسفی موجود ہے. بلکہ یہ کہ اکثر جو لوگ دین کی طرف جاتے ہیں تو وہ اسی چیز کی طرف جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام پر 14 صدیاں بیت چکی ہوئی ہیں، اور ان 14 صدیوں میں بیچ میں اسلام ایک امپریلسٹ پاور کے طور پر بھی رہا ہے. وہ اس کا جو پہلا دور ہے وہ اور دور ہے، بیچ میں جو اسلام کے غلبے کا دور رہا ہے، تو اس میں جو بھی عام جو جیسے امپریل پاور ہوتی ہیں، یا جیسے اس زمانے میں امپائرز تھیں، تو اس کے آس پاس ہی مسلمانوں نے بھی بیہیو کیا ہے. اتنا نہ بھی ہو تو بہرحال اس کے قریب تر ہے اس کے. اور پھر بادشاہ لوگوں کو ایک رعایا چاہیے تھی پرامن کو ماننے والی. تو ایسے اسکالرس تھے کہ جنہوں نے پھر رعایا کو یعنی وہ لوریاں دی ہیں کہ بس بادشاہ کی مرضی پر ہی آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور میں نہیں کرنی ہے، اور اپنی خودی کو مار دو. نام تو اللہ کا استعمال کیا گیا، لیکن سرنڈر اصل میں بادشاہوں کے سامنے کرایا گیا. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ تصوف کو جو لوگ برا جانتے ہیں وہ اس معنی میں کہ یہ دنیا سے غافل کر دیتے ہیں، سوسائٹی سے بیگانہ کر دیتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے افیون ہے جو بادشاہوں کا غلام بنا دیتے ہیں. اور یہ سارے مذاہب کے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے. عیسائیت میں بھی ہوئی ہے، اور ہندو مت میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے، اسلام میں بھی ہوئی ہے. تو یہ ایک پوری فلاسفی ہے، بڑی پاورفل ہے اور چھائی ہوئی ہے مسلمانوں. اور اس کی وجہ یہ تو نہیں، یہ بھی تو ہے نا خالد صاحب کہ وہ تصور جو خودی کا کرتے ہیں، جس چیز سے خودی کو ریلیٹ کرتے ہیں. میں ادھر ہی آ رہا تھا، اصل میں وہی غلطی ہے نا کہ وہ کس شے کو خودی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جتنی ہم نے اس سے پہلے ڈسکشن کی ہے، اس کو بھی اگر جا کے کسی ایک قلعے سے باندھیں گے تو وہ میں کے قلعہ ہوگا. میرا بدن، میرا مال،
میری ضرورت تو میں ہی کے قلعے کے ساتھ آ کے بدئی نا. اب یہ وہ شے ہے جو واقعی مارنے کی ضرورت ہے, اس سے آپ کو اپنے آپ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خودی کا اصل تصور یا میں کا اصل تصور یا انا کا اصل تصور جو قرآن دیتا ہے وہ اس کے برعکس ہے. لیکن جو چیز میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بہرحال جو کوئی بھی اس نقطۂ نظر کو اہمیت دیتا ہو, وزن دیتا ہو, یا سمجھتا ہو کہ یار اس میں کوئی جان ہے, تو وہ ذرا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس چیز کے بارے میں اس کو اسے سمجھنا چاہیے. کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. یعنی وہ جب کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے جب بات شروع کی گئی ہے تو یہ کی گئی ہے کہ بھئی اے بنی اسرائیل تم ہو کون, تمہاری جو ہے نا پس منظر کیا ہے, ماضی کیا ہے, کس کی اولادیں ہو تم. یہ ریکگنائزیشن نہیں ہے. اور یہ تو اللہ تو جانتے ہی ہے نا, ان کو کہہ رہا ہے جانو یار تم آئے کدھر سے ہو. انی فضلتکم علی العالمین کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارا اس لیے کہ اپنا آپ پہچانو. سورہ حشر میں جو آیت ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اب یہاں سلبی انداز میں وہی بات کہی گئی ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اس کا مطلب اپنے آپ سے غافل نہیں ہونا. اچھا یہ بھی اہم بات ہے کہ اپنے آپ سے غافل ہونے کا مطلب وہ نہیں ہو سکتا جو اس سے پہلے ہم جتنی جبلتیں گن چکے ہیں, جتنی نیڈز زیر بحث آئی ہیں, وہ تو غافل ہونے ہی نہیں دیتی. صحیح. وہ کیسے بھوک لگی ہو تو کیسے غافل ہوں گے آپ, ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی ارج ہو تو کیسے غافل ہوں گے, وہ تو اس سے تو غفلت ہوتی ہی نہیں. کتا بھی نہیں غافل ہوتا, انسان بھی نہیں غافل ہوتا. یہ کوئی اور جس سے غافل ہوا جا سکتا ہے وہ کوئی اور شے ہے. تو یہ جو ہائر لیول کی جو بھی آپ کی ضرورتیں ہوتی ہیں یہ انہی سے بندہ غافل ہوتا ہے. اور وہ کب ہوتا ہے جب اپنے آپ کو کسی لوور لیول پہ پلیس کر لیتے ہیں. یہ پھر قرآن نے کھولا ہے کہ جب آپ اس لوور لیول پہ آ جاتے ہو تو پھر کیا رہ جاتے ہو, پھر چوپائے رہ جاتے ہو, بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہو. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ان جبلتوں کی حد تک رہ جاؤ گے محدود ہو کے, یہ تو اپنے آپ کو زندہ رکھیں گے. جو کہتا ہے میں مار دی, تو وہ کھانا نہ کھائے تو میں کہوں گا اس نے میں مار دی. وہ یعنی اپنے سانس نہ لے تو میں کہوں گا میں مار دی. اب اسے اپنی میں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس نے سانس بند کر لی ہے. ٹھیک ہے نا. سانس لے رہا ہے, ٹھیک ہے, کھانا کھا رہا ہے, پانی پی رہا ہے, بچے پیدا کر رہا ہے. میں مری ہوئی ہے تو کون سی میں مری ہے پھر. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے, یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھنے کی ہے کہ میں کوئی اور مرتی ہے, اور وہ والی میں نہیں مرنی چاہیے تھی. قرآن کہتا ہے مت مارو اس کو, صحیح, اسے زندہ رکھو. اور بلکہ قرآن تو اسے یوں بیان کرتا ہے کہ وہ تب مرتی ہے جب تم پر اللہ کا غضب ہوتا ہے, جب اللہ تم سے ناراض ہوتے ہیں. جی. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. تو یہ تو اللہ کی سزا کے طور پر ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اصل جو چیز تھی انسان کے اندر جو اللہ نے رکھی تھی وہ یعنی جس کی وجہ سے وہ احسن تقویم ہوا, جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک قرار پایا, وہ میں ہی تھی. وہ علم تھا, وہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت سے رکھا تھا وہ شے تھی. تو اس سے غافل ہونا اپنے اصل مقام اور مرتبے سے غافل ہونا ہے. تو یہ پہچان, یہ مقام, یہ آگہی یعنی جس کے نتیجے میں آگے بات چلے گی یہ بہت ضروری ہے. یہ قرآن اس کو زور دیتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا ہمارے ہاں جتنے بھی جنہیں ہم فلاسفر کہہ سکتے ہیں, متکلمین جو بھی گزرے ہیں, یا جو ہمارے ایسے شعراء جنہوں نے امت کے مسائل پر غور و فکر کیا ہے, جیسے ہمارے علامہ اقبال یا اس طرح سے ملتے جلتے مولانا روم یا جو لوگ تھے, انہوں نے اس نقطے کو یعنی یہ جو سارا علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے یہ کیا ہے, اور اپنی خودی پہچان و غافل افغان اور اس کی طرف جو ہے نا واپس جو رجوع کروایا ہے. اور بلکہ یہ کہ اب بے دل جو ہیں وہ تو بالکل ایک مختلف قسم کے شاعر ہیں وہ بھی صوفی شاعر, اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے یعنی انسان کو اس کا مقام یاد دلایا ہے کہ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی, اے بہار نیستی از مقام خود ہوشیار, از قدر خود ہوشیار باش, از قدر خود ہوشیار باش. یہ اپنے آپ کو پہچاننے کی بات نہیں ہے.
اپنی خودی پہچانو. مطلب آپ پہلا مصرع بھی بڑا ہلا دینے والا ہے. وہ مقام ہر بتا دو رہے ہیں. عالم خاک شد. خیر وہ تو ایک علیحدہ بحث چھٹ جائے گی، وہ یعنی وہ نفسیات سے زیادہ فلسفے کی بحث ہو جائے گی. لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس کا نتیجہ جو آخری بات ہے وہ کیا ہے؟ انسان مخاطب ہے اور اسے یہ کہا گیا از قدر خود ہوشیار باش. تو جو حقیقی صوفی ہیں وہ بھی اس میں کو یاد کرا رہے ہیں. اچھا، اقبال نے اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ ان لوگوں کا مسلک ہے جو اپنے آپ سے آگاہ ہیں، اپنے مقام، وہی از قدر خود ہوشیار باش، اپنی قدر جانتے ہیں کیا ہے. جس کو اپنی وہ قدر معلوم ہو جاتی ہے وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مسلک خود آگاہ اور خدا مست، تو اللہ کی محبت میں مست ہیں. تو یہ اب یہاں بھی دیکھیں نا، یہی آیا تھا، اللہ کو بھولو گے اپنا آپ سے غافل ہو جاؤ گے. اور وہاں پہ بھی یہی بات آئی کہ اپنا آپ پہچانو گے تو اللہ کو بھی پہچانو گے. مردان خود آگاہ اور خدا مست. ویسے یہ قول بھی ہے اقبال کا اور بھی شعر ہے نا کہ تو کیا تھا کہ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. یعنی یہ جو راز کن فقاں ہے، کا راز نہ ہو جا اور خدا کا ترجمہ ہو جا. اب یہ بالکل اس کی ترجمانی ہوگی، یہ ساری بات جو ہم کر رہے تھے. تو یہ تو مطلوب ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ اس کو مٹا دینے کا نام کوئی تزکیہ ہے. اب آ جائیں یہ دو جو الفاظ ہیں نا، خود پسندی اور خود پرستی. پہلے تو خیر یہ فرق آپ نے اچھا کیا کر دیا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ اور یہ کہ جب آپ اپنے آپ کو اپنے خالق سے علیحدہ کر کے اپنے مقام کی طرف آئیں گے تو آپ میں پھر خود پرستی اور خود پسندی آئے گی. جب آپ اپنے آپ کو خالق کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو پہچانیں گے، اس کی معرفت کے ساتھ، اس کی پہچان کے ساتھ، اس کی آگہی کے ساتھ اپنے مقام سے آگاہ ہوں گے. اپنے حقیقی مقام سے تبھی آگاہ ہوں گے جب اس کے تقابل میں رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں گے. اب آپ کے اندر یہ خود پرستی اور خود پسندی نہیں پیدا ہوگی. یعنی اگر وہ جو خود پرستی تو خیر نیگیٹو چیز ہے، خود پسندی جو آئے گی وہ بالکل صحیح ہوگی، یعنی ایکوریٹ ہوگی کہ یعنی آپ اگر ویسے تو مطلب خود پسندی بھی لٹریچر میں کوئی پسندیدہ لفظ تو نہیں ہم کہیں گے اسے. آپ کی ٹرم میں ہو سکتا ہے پسندیدہ ہو، مطلب وہ سائیکالوجی میں تو شاید وہ اتنا برا نہ لگتا. یوں کہہ لیں کہ اس کو سیلف ریکگنیشن، ہاں اس حد تک ٹھیک ہے. سیلف ریکگنائزیشن جو یا اس کو ہم ذرا اسی آگہی کے ساتھ جوڑ لیں تو بھی مسئلہ حل ہو جاتے ہیں. اپنی پہچان یا اپنی یعنی موجودگی کا احساس، میں ہوں. اوہ اوہ سبحان اللہ، میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا. وہ آ گیا سبحانی معظم شانی ہے. تو اس حد تک اگر، لیکن یہ دیکھیں اب یہ جملہ اپنی جگہ پہ اگر آپ رکھ کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو گمراہ کن لگے گا. اللہ کے سامنے رکھ کر یہ سبحانی بہت، یعنی یہ جو کچھ بھی میں ہوں اس نے بنایا مجھے، اور کیا میری شان ہے، کیا میرا مقام ہے. اچھا یہ چیز کس معنی میں ہے؟ اس کے اندر تشکر ہے. یعنی اگر آپ اس پہلی چیز کے ساتھ خود پرستی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو اس جملے کے اندر آپ کو تکبر اپنی انتہا میں نظر آئے گا، شرک نظر آئے گا، بہت بڑا ہوا تکبر نظر آئے گا. کتنا گستاخانہ جملہ محسوس ہوگا. اسی جملے کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں تو اس کے اندر شکر گزاری ہے. اب یہ جن میں یہ جذبہ نہیں ہوتا انہیں نہیں پتہ یہ کیا جملہ ہے. یہ اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں نا، مطلب جہاں بھی قرآن مجید میں نبی جب انہیں یاد آتی ہیں نعمتیں، یہ ہوا تو اس کے بعد جس طرح ان کے اندر اوپر شکر کا جو ہے نا وہ جذبہ وہ سوار ہوتا ہے. اس کی ایک جھلک ہے اس واقعے میں بھی نا کہ وہ یوسف علیہ السلام کتنی مشکلوں سے گزرے، باپ سے جدائی، گھر سے دوری، پھر ایک گھر میں پروان چڑھے، جیل میں رہے، وہاں سے نکلے. آخر میں جب وہ سارا آتے ہیں نا، والدین بھی اور بھائی بھی، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا ابتی ھذا رویا یا من قبل ھذا تعویل رویا یا من قبل، یہ میرا جو خواب تھا وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، یہ اس کی تعبیر ہو گئی ہے کہ وہ آج آپ سب سجدہ کر رہے ہو مجھے. قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے سچ کر دیا. اب یہ جب یہ نعمت یاد آتی ہے نا، پھر باقی بھی یاد آ جاتی ہیں. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو دیہات سے میرے پاس لے آیا. اس کے بعد کہ میرے اور بھائیوں کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی تھی،
इन रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा। अब देखें, इसको अपनी किसी उसके साथ नहीं जोड़ रहे, काबिलियत के साथ। ये मेरे रब की प्लानिंग थी सारी। वो बड़े सेटल तरीके से अपने काम करता है। इन्नहु हकीमुल अलीम, इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, वो बड़ा इल्म वाला, हिकमत वाला है। और आगे अब उसके बाद अल्लाह ताला से, यानी जो रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क, जो बादशाही में से हिस्सा दे दिया है, व अल्लमतनी मिन तावील हदीस, ये हदीस की तावील मुझे करना सिखा दिया है। फातिर समावात वल अर्ज़, है आसमान और ज़मीन के बनाने वाले। अंत वली, तू मेरा दोस्त है। अब ये सरेंडर है, ठीक है ना। तो वफ़नी, मुझे वसूल कर ले, ठीक है। अंत वली, ये फिर दुनिया वाल आखिरत, दुनिया आखिरत में तू वली है। तो वफ़नी मुस्लिमन, मुझे फर्मा बरदार वसूल करना, नाफरमानी की तरफ नहीं जाने देना। तो जब एक अल्लाह के साथ सामने खड़ा करके बंदा उन नेमतों का जिक्र करेगा जो उसके ऊपर हैं, या अपनी किसी शान का जिक्र करेगा, तो वो तकब्बुर के तौर पर नहीं करेगा, मुस्लिम के तौर पर करेगा, और अभी जो आप फर्मा बरदारी के तौर पर करेगा। यही है असल में। वो उन नेमतों का शऊर और इदराक भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो ही ना, उनकी पहचान होनी चाहिए, अपने भी पहचान हो। अपनी पहचान उस आईने के सामने रख के होगी, अल्लाह के सामने रख कर। तो उसके नतीजे में इस्लाम, तकवा, तदय्युन, ज़ुहद, इबादत, ये पैदा होगा। इसके लिए एक लफ्ज़ अगर आप शुक्र ले लें तो बस शुक्र है, ठीक है ना। लेकिन अगर उससे अलग करके कहेंगे तो ये तो बहुत बड़ा गुस्ताखाना। आप कहेंगे इतना बड़ा कलमा तो शैतान ने नहीं बोला, गुस्ताखी का। तो मसला यही है, जिन लोगों को, जिनका तसव्वुर वो हो कि मैं मार दो, उन्हें ये गुस्ताखी लगेगी, ख्वाब तसव्वुफ के मुखालिफ ही क्यों ना हो, ठीक है ना। वो मैं मारने वाले काम में वो चूंकि बादशाहों के वो सारे होते हैं, तो उसमें तो ये भी शरीक होंगे। कहते हैं बादशाह की मर्जी के खिलाफ करना अल्लाह को नाराज़ करें, क्योंकि ज़िल्लुल्लाह फिल अर्ज़ है ना। अभी आपने जो यूसुफ अली मिसाल दी, मेरे एक नई जहत मेरे जहन में भी आया अभी। वो ये है कि जो सेल्फ रिकग्निशन है, अगर वो जो आपने जो थीसिस बिल्ड किया थीम आपने कि भाई अगर रूह को निकाल दें तो फिर तो पीछे जिस्म ही जिस्म है, तो ये जिस्म का ताल्लुक इस मटीरियल वर्ल्ड से है, तो फिर इस जिस्म को रिकग्निशन चाहिए इस दुनिया से, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये रूह भी है और ये एक्चुअली ये रिकग्निशन रूह को चाहिए, तो फिर तो ये सेल्फ रिकग्निशन पॉजिटिव रहेगा इस सेंस में कि हम जो भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, इशार कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो कुछ वो किस लिए कर रहे हैं, हमें रिकग्निशन अल्लाह से चाहिए कि अल्लाह ताला तू कबूल फरमा हमारी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी इबादत उस अल्लाह के लिए। वैसे इसमें मैं थोड़ा सा थोड़ी बहस हमारी खुल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ चलो ये नुक्ता आपके सामने रख दूँ। देखें, खला नहीं होता। जिस जगह से आपने गैब वाले मामले से एक को निकाला है ना, तो वहाँ कोई दूसरा आ जाता है, खाली नहीं रहती जगह। इसका एक कंट्रास्ट है बड़ा दिलचस्प सूरह बकरा में। अच्छा, वो मैं असल में उसके लिए आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। अब देखें, अल्लाह है, मैं उसके सामने रख कर ये करना है। अल्लाह ताला को आपने देखा बाला तो नहीं है, तो उसके साथ कनेक्शन का जरिया क्या है? किताबुल्लाह है, जो अल्लाह की किताब है ना, ये अल्लाह के साथ आपको कनेक्ट करती है। इसीलिए वो हदीस में आता भी है, कुरान में वातसिमू बिहब्लिल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है, रस्सी जोड़ने वाली रस्सी। ये रस्सी उस मानी में नहीं है, बांधने वाली रस्सी के मानी में नहीं है। ये जैसे बल्ब और करंट को जो पहुंचाने वाली है ना बल्ब तक, ये उस तरह वो अल्लाह से वो ताल्लुक का जो है ना सोर्स, ये रस्सी है। अच्छा, अब आ जाएं एक और रवायत में ये अल्फाज हैं, तरफ़ुहु बियदीकुम व तरफ़ुहु बियदिल्लाह। इसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में। ठीक है, ये अब ज़हन में रखना है आपने। अल्लाह से जुड़ने का ज़रिया क्या है? अल्लाह की किताब है। अब आज और दूसरा क्या मैंने बताया मुकदमा कि खला नहीं होता। ये जब आप ये वाली तार काटेंगे कोई और तार टच हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टच हो जाएगी, चलें ये भी वो, यानी जब तक आप अल्लाह को याद रखते हैं तो शैतान पीछे रहता है। जो ही आप अल्लाह से गाफिल होते हैं वो अपनी थूथनी लगा देते हैं, ये टच हो जाते हैं। ये हदीस में आए ना। अब आ जाए वो सूरह बकरा वाले तकाबुर की तरफ। ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मदीने में जब अब चूँकि बराह रास्त बातचीत हो रही है बनी इसराइल से, तो पूरे 10-15 रुकू हैं जो बनी इसराइल से खिताब है, बिल्कुल इब्तिदा में सूरह बकरा में पहले हिस्से में। तो उसमें एक आगे जाके आता है, मेरा ख्याल है ये कोई होगा
12واں رکوع ہوگا شاید، یہ 12واں ہے یا 12واں ہی ہے. اس میں آتا ہے کہ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب ان کے پاس آیا رسول اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر ایمان لاتے، نبذ الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. تو کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے وہ اس کے پیچھے چل پڑے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، جو انہوں نے علم کلام بنایا تھا، وہ اس زمانے میں جادو تھا، تو وہ اس کے پیچھے لگ گئے. تو یہ جو یعنی کیا کہیں، غیب یا پردے کے پیچھے جو کچھ ہے، اگر وہ آپ اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں تو شیطان سے کنیکٹ ہو جائیں گے. اب شیطان کیا کرے گا؟ وہ آپ کی روح کی وہ آبیاری تو کر نہیں سکتا، وہ جو کتاب اللہ کرتی ہے، جو کرنٹ ادھر سے آتا ہے وہ تو آپ کو وہ دے نہیں سکتا. تو اب وہ آپ کو ڈیسیو کرے گا، تو وہ روح کی غذا کوئی شے بنا کے پیش کرے گا، جس کو بھی پیش کرے گا روحانیت کے نام پر. اور یہ ایسا ملا جلا کام ہے نا یہ دونوں. اب دیکھیں، خواب دیکھا آپ نے، اب یہ تمیز کرنا کہ یہ رحمانی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے مشکل ہو جاتے ہیں. دونوں طرف سے ہو سکتا ہے نا خواب. تو اسی طرح جو ذہن میں آپ کے ساتھ چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں نا، دیکھیں نا، آپ کے ذہن میں ایک چیز سامنے آئی تو اس سے کنیکٹ ہوتی ہے دوسری چیز. یہ جو کنیکشن ہو رہا ہے اس میں کس کے ہاتھ ہے؟ جو آپ کو تو نہیں نظر آ رہا نا، وہ تو ایک لاشعوری عمل ہے کہ وہ چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ شعوری طور پہ تو نہیں کنیکٹ کر رہے ہوتے. تو وہ اب کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے الہام؟ کس کا الہام ہے جس کے ذریعے سے وہ ہو رہے ہیں؟ رحمان کا نہیں ہوگا، کتاب سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ یاد نہیں ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو پھر کہیں اور سے وہ کنیکشن ہو رہا ہوگا. تو وہ پھر یعنی آپ کے نتیجے ہی غلط نکلنا شروع ہو جائیں گے سارے کے سارے. تو اس میں ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ اب وہ جو روحانی ضرورتیں تھیں ساری، ان کو شیطان وہ میٹیریل کے ساتھ جوڑ دے گا، انہی کے اندر ایک روحانی ٹچ پیدا کر دے گا. یہ جو زین للناس حب الشہوات من النساء محبت ہے، یہ بھی محبت ہے، اللہ کی بھی محبت ہے. تو محبت کے ساتھ گڑبڑ ہو جائے گی. آپ نے اکثر یہ جو روحانیت والے چکر چلا رہے ہوتے ہیں، بے حیائی عام ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت ہے. جو شرابی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ نشے والے جتنے بھی، شرابی نہیں، جو بھی نشہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے دم لگا کے جو مقام حاصل ہوتا ہے، تخیل جہاز یعنی اڑتا ہے، اتنا ویسے نہیں اڑتا. وہ سب کو روحانیت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ جتنا شیطانی عمل ہے، جادو ٹونے وونے کا، اس سب کو بھی روحانیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ویسٹ میں اس سب کو اسپرچولیزم کہا جاتا ہے. تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْء، یہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ شیطانوں کا، یہ کتاب کی جگہ پہ آیا ہے. یعنی جب اللہ سے ڈسکنیکٹ ہوں گے تو آپ کسی اور سے کنیکٹ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ لگے یا نہ لگے. یہ وہ بات ہے جو آئی ہے وہاں پہ کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو اب شیطان آپ کو جو اس کو میٹیریلائز کرے گا، تو وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اب وہ خود پرستی کی طرف لے کے جائے گا. اس سے پھر وہ بیماریاں پیدا ہوں گی، وہ اس طرح کے گروپ بنیں گے جو ہم چما دیگرے نیست والی صورت ہوگی. وہاں جا کے سبحانی ما اعظم شانی کا کوئی اور ہی معنی بن جائے گا. وہ تو دجالیت کی طرف لے کے جا رہا ہوگا سارا. انا ولا غیری، میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے. وہ پھر وہ والے سارے امراض پیدا، وہ تجزیے کی بحث ہو جائے گی. صحیح بات. تو یہ ہے کہ جو آپ کو یعنی اللہ کے ساتھ جڑ کے جب آپ یہ بات کہیں گے تو یہ تشکر کی طرف، اللہ کی مزید محبت کی طرف، اسلام اور خود سپردگی کی طرف ادھر لے کے جائے گا. خود پرستی کے بجائے خود سپردگی کی طرف لے کے جائے گا. یعنی کہ یہ یوں کہہ لیں کہ اس کو میں اگر ساری اپنی جو بات تھی اس کو آرگیومنٹ کو اگر میں سم اپ کروں تو اگر ریکگنیشن اللہ سے چاہیے تو ٹھیک ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے آپ کر رہے ہیں. سارا کچھ اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں. مجھے بھی آپ کی بات میں اپنا واقعہ بھی یاد آ گیا. جب میں آپ کے پاس آیا تھا کہ میں پی ایچ ڈی چھوڑ کے تو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ یار یہ ڈاکٹری کا لیبل بھی جو ہے نا یہ دین کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو مطلب اس آئیڈیا کی نگیشن ہوگی کہ آپ کچھ یہاں کو ترک کر دو.
تو یعنی کہ یہاں پر بھی اگر آپ کوئی کر رہے ہیں تو وہ بامقصد ہے، وہ اس بڑے مقصد کے تابع ہے وہ چیز. تو مطلب ریکگنیشن دنیا سے نہیں چاہیے، وہ ریکگنیشن اللہ سے چاہیے، اور یہاں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ تو اتنا کھل جائے گا نا، میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے آپ کے اس دعوے کے حق میں پیش کروں. میں ایک تھوڑا سا کنٹراسٹ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو آپ نے میرے ساتھ خود بیتی ہے، آپ کا جو مثال جو تھی وہ کہ مطلب وہ آپ کا یہ دنیا کا کام ہی ایکچولی وہ بھی اس کا پرپز جو ہے وہ ایٹرنل ہو جاتا ہے. بالکل. دوسرا ایک وہ حدیث ہے جس میں کہ وہ ایک عالم کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے، ایک شہید کو لایا جائے گا اور ایک سخی کو لایا جائے گا، اور اللہ ان کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا. تو وہ عالم کہے گا کہ میں نے تیرے دین کا کام کیا، وہ شہید کہے گا میں نے تیری راہ میں جان دے دی، اور وہ سخی کہے گا میں نے تیری راہ میں پیسہ لٹایا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہ اس لیے کیا کہ تمہیں وہاں پر عالم مانا جائے، خطیب کے بڑے 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 القاب ملے، وہ تمہیں وہاں مل چکے. وہ شہید کو کہا جائے گا کہ تمہیں وہاں پر اس لیے کیا کہ تمہیں تمغے ملے، وہ مل چکے تمہیں یہاں پر. اور سخی کو بھی ایسے کہا گیا کہ تمہیں جو چیز چاہیے تھی وہ وہیں پر چاہیے تھی، اور فرشتوں کو حکم ہو کہ ان کو گھسیٹ کے لے جاؤ. یعنی ان کو جو ریکگنیشن چاہیے تھی، اس حدیث میں نظر آیا کہ وہ کام نیک کر رہے تھے، اچھے کر رہے تھے، لیکن ریکگنیشن یہیں سے چاہتے تھے. تو ان کا رخ ٹھیک نہیں تھا، یعنی کہ وہ اللہ سے ریکگنیشن نہیں چاہتے. تو اللہ نے کہا کہ یہ رد سارا کچھ. اب یہ جو نا آپ نے ایک مثال دی ہے 3 آدمیوں کی، ایک مطلب کئی ہیں. قرآن کہتا ہے یہ جو جانور تم قربان کرتے ہو ان کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. وہ جو تمہارے اندر جو تقویٰ ہے، یعنی وہ جو نیت ہے، جو موٹیویشن ہے، جو جس کے پر تم نے یہ کیا ہے سب نیت، وہ پہنچتا ہے. اسی طرح کا یعنی وہ سورۃ الدہر میں آتا ہے کہ وہ جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، جو اللہ والے ہیں، وہ ساتھ ان کو کہتے بھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تم سے، ہم اللہ کی خاطر یہ کر رہے ہیں، تم سے ہم بدلہ نہیں چاہتے. شکر گزاری کے 2 بول بھی نہیں مت چاہیے ہمیں کہ تم آگے سے کہو شکریہ، نہیں، ہم اس کے بھی طالب نہیں ہیں. یہ تمہاری اپنی وہ ہے، کہو تو یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تم سے اس کے بدلے میں ہم اتنا بھی چاہتے ہوں کہ تم ہمیں شکریہ کے 2 لفظ ہی بول دو. ٹھیک ہے، یہ لیول ہے. باقی دیکھیں اس کی بہت ساری یعنی اور بھی مثالیں، بڑی دل چیر دینے والی باتیں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی. جو شروع میں بنی اسرائیل کے ساتھ سارا جھگڑا چلا ہے نا، وہ یہی چلا ہے کہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، یہ ایک رسم ہے، اصل چیز اسپرٹ ہے. رسم کی اہمیت ہے، اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل شے وہ اسپرٹ ہے. وہ اسپرٹ نہیں رہی تو رسم کوئی شے نہیں ہے، یہ بت ہے. پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. یہ ساری بحث یہی ہے. لیکن اصل میں ایک اور تقابل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، وہ زیادہ اہم ہے. یعنی اس چیز کو زیادہ آپ اگر انٹلیکچولی سمجھنا چاہیں تو وہ مقام بہت اہم ہے. وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے. وہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کا ذکر آتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کام نیکی کا کر رہا ہے، طالب دنیا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اب یہاں حسنہ سے بھی لوگوں نے مال و اسباب دنیا مراد لے لی ہے، لیکن اصل حسنہ تو ہدایت ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، جیسے ابھی ہم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں دیکھا. ایک کلیئرٹی، دجل کا شکار نہ ہو جاؤں. اللہم ارنی حقیقت الاشیاء، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی حسنہ ہے. تو احسن کلام کیا اللہ کا کلام ہے، تو یہ حسنہ ہے. تو اس اعتبار سے دنیا میں بھی ہمیں سوجھ بوجھ سمجھ علم عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے نا اسی دولت سے سرفراز فرما. باقی تو جو ضرورتیں ویسے کافروں کی بھی اللہ پوری کر رہا ہے، تو مسلمانوں کی کیوں نہیں پوری کرے گا؟ وہ یہ دنیا نہیں مانگ رہے ہیں جسے ہم دنیا کہتے ہیں عرف میں. اچھا، اب یہ تو ہو گئی نا بالکل علمی سی بات، نظری بات ہے. اس کو قرآن مجید نے مثالوں سے واضح اسی رکوع میں آگے جا کے کہا. وہ جس کا ذکر تھوڑا آیا ہے نا، آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا ذکر جب مثال دی ہے نا تو زیادہ تفصیل 3 آیتوں میں کیا ہے. اور یہ والے جو ہے نا جو کہتے ہیں دنیا اور آخرت، ان کا ذکر 1 آیت میں کیا ہے. ان کا کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وہ شخص جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے.
یعنی ایثار کرتا ہے. ایثار کا کیا مطلب ہے؟ یہ جتنی بھی نیڈز ہیں جو ہم نے اس سے پہلے گنی ہیں ان سب کو قربان کرنے, اپنی بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں. اپنی ضرورت یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خود ضرورت مند ہوں ایثار کر دیتے ہیں. یشری نفسہ, اپنا آپ بیچتے ہیں اللہ کے لیے. اچھا, یہ بدلے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ جس پر احسان کیا وہ بدلہ دے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ, یہ حسنہ ہے. اچھا, وہ اب آئیں اس پہ, اصل میں وہ ساری نفسیاتی بیماریاں وہاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ نرگسیت والی ساری اس بندے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا, وہ پورا کریکٹر قرآن نے بیان کر دیا ہے. پہلی بات, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جن کی بات دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوگی تمہیں, اٹریکٹیو گفتگو, دل مو لینے والی باتیں, موٹیویشن دینے والی, موٹیویشنل اسپیکر بھی کہتے ہیں جگہ. ٹھیک ہے, دل مو لینے والی باتیں. اس کو ویسے جو ایک وہ بھی ہمارے لچھے دار باتیں ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے, چکنی چپڑی باتیں ہیں, اٹریکٹیو باتیں. اچھا, یہ منافقین کے بارے میں بھی آیا کہ ان کی بھی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, بہت پسند آتی ہے آپ کو ان کی دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں جو کچھ ان کے دل میں ہے اس پر, یعنی اپنا خلوص اور اخلاص جتلاتے ہیں, اپنا وہ بے ضرر ہونا, بے لوس ہونا, ڈیووٹیڈ ہونا, اس کو قسموں اور حلفوں کے ذریعے سے, اپنی باتوں کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. عمل میں نہیں نظر آ رہا ہوتا لیکن وہ لچھے دار باتوں سے اپنے آپ کو بڑا وفادار آپ کا بنا کے پیش کر دیں گے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, حقیقت یہ ہوتی ہے وہ بہت بڑا دشمن ہوتا ہے, سخت جھگڑالو انسان ہوتا ہے. یہ وہ جو نہیں ہم کہتے ہیں منہ میں رام رام تو کیا ہے, بغل میں چھری, بغل میں چھری. ٹھیک ہے نا, یہ وہ شخص ہے, اوپر سے میٹھا بنا ہوگا اندر سے جڑ کاٹے گا. یہ بچھو ہے, شوگر کوٹڈ بچھو. یہ تو ہو گیا اس کا ایک وصف. جیسے وہ قرآن سورہ بقرہ میں شروع میں ہے کہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں, یہی فسادی ہے. اصل میں اس کریکٹر وہ ہم پہ تو ایک گروہ کا ذکر آ گیا, یہاں پہ اس کو علیحدہ کر کے ایک کردار پورا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, اس کی علامتوں کے سمیت بتایا جا رہا ہے. یہ تو میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے, دو اور ہیں. وَإِذَا تَوَلَّا, اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. جب وہ یعنی منہ پہ یہ باتیں کر کے پیٹھ موڑ کے چلا گیا, اب وہ پیچھے جا کے جو کہانیاں کرے گا, جو مخالفتیں کرے گا, ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے. ایک اور معنی بھی ہے, وہ تولا کا مطلب ہوتا ہے اقتدار ملنا. یہ ہمارے ہاں ایک تجربہ ہے نا کہ وہ پہلے تو بہت اچھا تھا, تو اقتدار ملنے کے بعد جو ہے نا وہ بدل گیا ہے. تو بعض سیانے کہتے ہیں بدلا نہیں ہے, وہ اصلاً یہی تھا. پہلے اپنے اوپر اس نے ایک جو ہے نا کور چڑھایا ہوا تھا, اب اس کی اصلیت ظاہر ہوئی ہے. قرآن یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے ہی سے غلط تھا. تو جب اسے اقتدار ملا, یفسد فی الارض نہیں وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِی الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِیہَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اب اس نے محنت اور کوشش شروع کر دی, بھاگ دوڑ شروع کر دی کھیتی باڑی کو تباہ کرنے کی اور نسل کو برباد کرنے کی. اب نسل کو برباد کرنے کا ایک اس کا اخلاق برباد کر دینا, اس کا کردار برباد کر دینا. ظاہر ہے یہ اب رول ماڈل ہے, الناس علی دین ملوکہم. جب اس کے اپنا کردار جو ہے نا وہ یہ بد کردار شخص ہوگا تو لوگ اسی چیز کو سب سے بہتر سمجھیں گے. جب وہ کہے گا جناب قرآن و حدیث تو نہیں ہوتا ہے عہد, تو لوگ سمجھیں گے قرآن و حدیث کوئی بڑی مولوی بے شک سمجھاتا رہے کہ بھئی وہ بڑی اہم بات ہے, اسے لگے گا کہ بادشاہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. صادق اور امین کے لیبل کے انڈر سارے برائیاں ہو رہی ہوں گی, وہ کچھ لوگوں کو جب صادق امین ایسا ہوتا ہے. میں اس لیے پرانی مثال دے رہا تھا کہ ان کو قبول ہو جائے میری بات. وہ خام کا بھاگ جاتے ہیں رسیاں توڑا کے. تو لیکن یہ سمجھنا چاہیے نا, میں کوئی اپنی بات تو نہیں پیش کر رہا ہوں, یہ کریکٹر ہے جو قرآن پیش کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اس میں یعنی عام طور پہ بادشاہوں کے حرم ہوتے ہیں, بدماشیاں جو ان کی ہوتی ہیں اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. تو نسل برباد کرنے یعنی وہ جو بھی بدکاری ہے وہ نسل برباد کرنے کا جو صحیح یعنی ایک بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک اور یہ وہ جتنے بھی طریقے ہیں جس کو یہ لوگ بڑا ہلکا لیتے ہیں, کوئی نہیں اتنی خاص بات نہیں ہے. تو یہ خاص بات نسل برباد کرنے کی بات ہے.
اور وہ جو ابھی ہم جس چیز کا ذکر کر رہے تھے، پھر وہ برکت کدھر سے آئے گی؟ یہ تو شیطانی نسل ہوگی، شارکہم فی الاموال والاولاد ہو جائے گا. تو نسل برباد کرتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ. باتیں کتنی خوبصورت، قوم کی قسمت بدلنے والی، اور قوم کی بربادی کے سارے فیصلے کرے گا جب اسے اقتدار ملیں گے. تو اوپر سے یعنی یہ سب کر کے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، کیا کر رہا ہے تو؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس نے وہ جو جھوٹی عزت کا وہ بنایا. اب یہ دیکھیے، وہ خود ہی اللہ کے مقابلے میں، اور خود پرستی اور خود پسندی، وہ نرگسیت. اب میں ایک نرگسیت ترجمہ کر لوں اس کا. اس کی نرگسیت نے اسے عزت کے ساتھ پکڑ لیا. یعنی بجائے وہ آتا اس حق کی طرف، اور اچھی بات جو آپ نے سمجھائی اس کی طرف، وہ جو اس کی جھوٹی انا ہے وہ رکاوٹ بن گئی یہ حق بات ماننے کے راستے میں. اخذت العزت بالاسم فحسبہ جہنم، یہ دوزخ میں جائے گا. اب یہ میرا خیال ہے اس تقابل کے بعد تو کوئی فرق یعنی وہ سمجھنے میں اب نہیں رہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے کٹ کر آپ اپنی سبحانی ما اعظم شانی تک پہنچے گئے. اب اصل میں یہ جتنے مریض لوگ ہوتے ہیں یہ نہ منہ سے کہہ رہے ہوں، اندر سے یہ اپنے آپ کو اعظم شانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، چوزن ون، اسپیشل ون. یہ پہلا قدم ہوتا ہے ان کا، مجھ جیسا کوئی نہیں. اور اسی لیے وہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، لوگ ان پہ ویسے مر رہے ہوتے ہیں. جی. تو یہ کریکٹر کا پھر فرق آئے گا. جس آدمی نے اپنا صحیح مقام اللہ کے سامنے رکھ کے پہچانا، وہ اپنا سارا کچھ اللہ کو بیچنے کے لیے تیار ہوگا، اور مخلوق سے کسی بدلے کا امیدوار نہیں ہوگا. اور جس نے اللہ کو پہچانے بغیر اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا، اس کے اندر پھر یہ کریکٹرسٹکس آئیں گے. صحیح. تو خان صاحب، جب یہ کریکٹر بلڈ ہو جائے کہ انسان کا تصور یہ ہو جائے، واضح ہو جائے کہ اس کا خود آگاہی جو ہے وہ کنیکٹ کی ہو جائے اس کی، یا جڑ جائے اس کے ساتھ، اس انسان کی سیلف ریکگنیشن کے ساتھ، تو پھر اس کی کچھ اور بھی پھر جہتیں کھلتی ہیں اس کی شخصیت کے اندر. اس کی مثلا جیسے روح کے بارے میں ایک جگہ سورہ حجرات میں ہے، سورہ احزاب میں، کہ بھئی ہم نے اپنی امانتوں کو پیش کیا، آسمانوں پر، زمین پر، کسی نے بھی اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. تو اب یہ امانت جو ہے ہمارے پاس، ایک تو یہ روح کی امانت ہوگی، ایک ذمہ داری بھی ہے، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا دیا، خلافت دی ہمیں ایک وہ. اب یہ جو چیزیں، یہ سارا ریئلائزیشن انسان کو ہو کہ یار یہ میرے پاس میرا یہ مقام ہے، یہ کچھ دیا، تو پھر اس کی زندگی میں کیا کیا جہتیں ہیں، کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کی پرسنالٹی میں آنے چاہیے. دیکھیں نا، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو کچھ مطلب جیسے ہمارے جسم کی عادتیں ہیں تو روح کی بھی کچھ عادتیں ہیں. ٹھیک ہے، ان عادتوں میں آپ ایک کچھ جذبات ہیں اس کے، مثلا محبت کا جذبہ ہے، یہ روح کا جذبہ ہے. ایک محبت وہ ہے جو جسم کے اس نفسانی تقاضوں کے طور پر پیدا ہوتی ہے، وہ ایک طبعی محبت کہلاتی ہے. ایک بے لوث محبت ہوتی ہے جس کا تصور بیلان موجود ہے. تو بے لوث محبت جو ہے نا، یہ اصل میں روح کی عادت ہے. جسم کی عادت میں بے لوث محبت کا کوئی تصور نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ روح کی عادت میں آئے گا. ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں، فرشتوں کو چیزوں کے جو بھی فنکشنز ہیں اس کا علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو تھا. ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ابھی میں بنیاد رکھ رہا ہوں اس کی. اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں، انسان بھی. لیکن یہ جو ہم جانتے ہیں نا، یہ جو ہم کیمسٹری کو سمجھ لیتے ہیں، ہم فزکس کو جانتے ہیں، یہ فرشتے نہیں جانتے. ان کے اندر اللہ نے یہ نہیں رکھا تھا. یہ چیزوں کے نام رکھنا اور ان کے جو افعال ہیں اور ان کے جو کیفیات ہیں ان کو سمجھنا، یہ انسان کا کام ہے. یہ سافٹ ویئر انسان میں انسٹال ہوا ہے، فرشتوں میں نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ خلافت کی بات آئی تو فرشتے جو ہے چپ ہو گئے. تو انسان نے، وہ آدم علیہ السلام نے فر بتا دیا، یہ اس کام آتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی بہاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سارا انہوں نے بتا دیا. اچھا، اسی طرح یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کو پہچاننا، یہ جو انسانی عقل ہے، یہ جسمانی جو عقل ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، اس کے بس کی بات نہیں.
یہ لمیٹڈ ہے حواس خمسہ کی معلومات پر. حواس خمسہ اس کو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, پکڑ ہی نہیں سکتے, ان کی گرفت سے باہر ہے. لہذا یہ اس عقل کے سطح کی بات نہیں ہے. اللہ کی پہچان بھی روح کا کام ہے. اصل میں اب وہ تقابل کریں, جیسے فرشتے اس فزیکل ورلڈ کو نہیں پہچان سکتے, اسی طرح ہم اللہ کی ذات کو اس عقل سے نہیں پہچان سکتے. تو ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اس روح کی مدد سے پہچان سکتے ہیں. وہی سورس ہے, وہی سورس ہے, واحد سورس. یہ وہ کنیکشن ہے. یہ وہی کو بھی روح کہا گیا ہے, لانے والا فرشتہ بھی روح ہے. تو کنیکٹ کرنے والی چیز یہ ہے, کنیکشن یہ ہے. تو دیکھیں اب ایک چیز تو یہ آ گئی, محبت آ گئی. ایک چیز آ گیا جناب پہچان, اللہ کی پہچان, یہ بھی اسی کا فنکشن ہے, روح کا فنکشن ہے. اسی کے ساتھ اور اس کی وجہ سے اپنا مقام بھی پتہ لگنا. جی اچھا, شکر گزاری بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک شکر گزاری جیسے عوانوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے, ان کی نیڈ جو پورا کرے نا تو اس کے ساتھ ان کا ایک خصوصی انسیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایک شکر گزاری جو واپس جو ہے نا قربانی دینے کا مادہ پیدا کر دے, یہ تو صرف تعریف و توصیف اور پریز والی شکر گزاری ہے نا, یہ جو وہ جو میں نے عوانوں والی مثال دی ہے. لیکن بدلے میں سرو کرنے والی یہ صرف انسانوں میں ہے. جیسے شکر بالقلب اور شکر بالجوارے کہا ہے امام راغب اصفہانی نے. تو یعنی اپنے عمل سے اپنے اس شکر کا اظہار کرنا, یہ انسانوں میں پایا جاتا ہے. یہ اصل میں روح کا جذبہ ہے. صحیح, یہ بھی اسی کے اندر رکھا ہے. اسی کے ساتھ یہ جو امانت کا تصور ہے, اسی کے ساتھ جو یہ عہد کی پاسداری کا تصور ہے. دیکھیں میں یہ ساری باتیں سوچ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ اسے نکالیں گے نا تو یہ ساری چیزیں ریلیٹیو ہو جائیں گی. سچائی ہے, صدق, عدل ہے, سب ریلیٹیو ہو جائے گا. صحیح. جب آپ اسے اس مادی وجود کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے نا تو جو شے مجھے فائدہ دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے, جو نقصان کر رہی ہے وہ شر ہے. ایک موقع پہ سچ بولنے سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ میرے لیے شر ہے, وہ کوئی خیر نہیں ہے. تو مجھے وہاں پہ جھوٹ بولنا چاہیے. اگر آپ روح کو نکال کے تو فلسفہ بنائیں گے تو وہی بات نا, اے امانت بر تو لانت از تو رنجہ یافتم, اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجہ یافتم. اچھا اب یعنی یہ تو دنیا میں جو باقاعدہ یہ اس طرح کی جو یعنی پوری دنیا انہی اصولوں پہ چل رہی ہے. افراد کے لیے چونکہ وہ سرمایہ دار کو چاہیے ہوتا ہے ایک سچا آدمی, تو وہ ان کو تو سکھایا جاتا ہے. لیکن قوم میں تو ساری اسی اصول پر چل رہی ہے. ملک کے فائدے میں جھوٹ بولنا, جھوٹ بولو, خوبی ہے. اور ویسے وہ کمپنیاں بھی اسی اصول پر چل رہی ہوتی ہیں. اور ہر ویلیو جو ہے نا ریلیٹیو ہو جاتی ہے. غیرت, جھوٹ, سچائی, عدل, ہر شے ریلیٹیو ہو جاتی ہے. یہ ہے یخرجہم من النور الی الظلمات. ٹھیک ہے نا, یہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین, تو پھر یہ تو ہوگا. اچھا اس کے مقابلے میں اگر آپ وہ روح کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں یہ وہ ترقی یہ جو دنیا جس پہ چل رہی ہے نا, تو وہ جو آپ کو یعنی وہ پھر یہ ریلیٹیو چیز نہیں ہے. پھر ان ویلیوز کے لیے آپ کو جسم قربان کرنا پڑے تو آپ کریں گے. آپ تو جسم سے آگے پھر ہر شے, وطن کو ہر شے جو بھی قربان کرنی, اقتدار قربان کرنا پڑا تو آپ کریں گے. مالی نقصان اٹھانا پڑا آپ اٹھائیں گے, جانی اٹھانا پڑا اٹھائیں گے, کنبے قبیلے کی ناراضگی مول لینی پڑی تو لیں گے. تو یہ یعنی ایک طرف تو وہ ہو گئے جو احساسات یا جذبات ہیں, جیسے مطلب محبت کا جذبہ ہے, شکر کا جذبہ ہے, اور کچھ صلاحیت ہے جیسے پہچان کی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے. صحیح. اور کچھ اس کی عادتیں ہیں, امانت, یہ عہد کی پاسداری, اسی کے ساتھ آپ جوڑ لیں شجاعت کو بھی جوڑ لیں, بہادری, اور اسی کے ساتھ آپ جوڑ لیں عدل, صدق اور عدل, سچا ہونا اور عادل ہونا. اپنے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, وہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. اصل میں یہ قرآن مجید جو تزکیہ آپ کا چاہ رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ صفات بدرجہ عتم پیدا ہو جائیں. ایک چیز اچھا ایک وہ رہ گیا نا, وہ شکر, اور اس میں بامقصدیت, زندگی بے مقصد نہیں ہے.
کہ اس کو محض حیوانی سطح پہ گزارا جائے. جو اس انسانی سطح پہ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہوگا, زندگی کا کوئی مقصد ہوگا. آگاہی کا مطلب ہی یہی ہے. انسان ہو تو آپ کا کوئی نصب العین ہے. بہت شکریہ خالد صاحب. آج میں اس کو یہیں پر سم اپ کروں گا. اس جو ڈبیٹ ہوئی ہے, یہ جو آپ نے چیزیں بیان کی ہیں نا, یہ ضرورت ہے میرے خیال میں کہ ہم ان کو ایک ایک کر کے ہم الیبوریٹ کر کے کھولیں. یہ جو شجاعت کی آپ نے بات کی, یہ کریکٹرسٹکس ہیں جو وہ اگر خدا آگاہی اگر انسان کے اندر پیدا ہو, ریئلائزیشن پیدا ہو, تو پھر یہ آتی ہیں. یہ عدل, اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یہ جھوٹ کا یا سچ کا کیا تعلق ہے؟ کس طرح سے یہ امانت, یہ عہد کی پاسداری, یہ ساری چیزیں, یہ ایک ایک چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح واضح طور پر رہنمائی ہو سکے. تو میں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ انہی چیزوں پر ہم کریں گے کہ یہ ان ساری چیز ایٹریبیوٹس کو ہم کھول لیں, اور پھر ہم اس سے اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ پھر ہماری جو سب سے ہائیسٹ لیول کی جو نیڈ ہے سیلف ایکچولائزیشن کی, یا وہ جو پرفیکٹ بینگ کی تلاش ہے انسان کو, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو ناظرین, آج جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اسی جو بحث ہو رہی ہے اسی کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.